السلام علیکم۔ 8 مارچ 2024 جمعہ کا دن ٹریل 3، اور 8 مارچ جو ہے وہ انٹرنیشنلی وومنس ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ دن جو ہے 1909 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ امریکہ میں خواتین کے عالمی دن کے طور پہ منانا اس کو سٹارٹ کیا گیا تھا، اور اس کی جو بنیادی تھیم ہے وہ تو ہے خواتین کی حقوق اور خواتین کے رائٹس کے حوالے سے ایک اویئرنیس۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے سے یہ دن کافی کنٹروورشل بن گیا پاکستان کے اندر، اور ایسٹرن سوسائٹیز کے اندر اس دن کے اندر کافی کنٹروورسیز پیدا ہو گئیں۔ آج اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن پہلے تو بات کریں ظاہر ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کبھی بھی کسی بھی ایک باشعور انسان اور کسی ایک ریشنل آدمی سے اگر بات کی جائے تو وہ کبھی بھی اس کے اوپر ڈس ایگری نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے خواتین کوئی بھی معاشرہ ہو اس کا ایک بہت اہم حصہ ہیں، اور خواتین کو امپاور کیے بغیر کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی کنٹری اکنامکلی یا پیسفلی جو ہے وہ کسی بھی ڈومین میں آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش نے جب 71 میں دے پارٹ آر ویز ود اس، اور ایک دے ور سیٹ آن اے نیو پاتھ، تو اس کے بعد آج بنگلہ دیش کی اکانومی جو ایک بڑی اچھی کنڈیشن میں ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان، تو اس میں ایک پولیٹیکل ریزنز کے علاوہ ایک بنیادی ریزن جو ہے وہ ہے خواتین کو امپاور کرنا۔ بنگلہ دیش میں خواتین کو مین اسٹریم مین پاور میں لایا گیا، ان کو صنعت کے اندر، انڈسٹری کے اندر اور ڈفرینٹ مزید شعبوں کے اندر اکانومی سے ریلیٹڈ خاص طور پہ جو ہیں خواتین کو بہت سپورٹ کیا گیا۔ اور ایک بہت بڑی وجہ جو ہے جس میں ہم لیگ کر گئے اور وہ آگے نکل گئے وہ ہے خواتین کی امپاورمنٹ۔ جبکہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی پورشن خواتین کی اور پڑھی لکھی خواتین کی ان کو گھر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ بڑے ایک نارمل ایک ہمارے ہاں ٹیبو ہے کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی پڑھی لکھی ڈاکٹرز ہوتی ہیں اور بڑی اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب قسم کی خواتین ہوتی ہیں، اور ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ان کی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی ٹیم ہے، ایک ٹیم پلیئر ہو اور آپ اپنے ٹیم پلیئرز ہی آدھے بٹھا دیں تو ظاہر ہے آپ کی ٹیم کی پرفارمنس ہاف ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی سوسائٹی جب تک وہ کوئی بھی کنٹری ہے، خاص طور پہ ماڈرن ورلڈ کے اندر، وہ جب تک اپنی خواتین کو امپاور نہیں کریں گے، ان کو ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو ایز اے کنٹری، ایز اے سوسائٹی وہ ترقی نہیں کر سکتے، اور یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے۔ اور اس میں اگر آپ پرسنل کیپیسٹی میں بات کریں، انڈیویجول کیپیسٹی میں، تو آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اپنے ریلیٹیوز میں دیکھیں کہ خواتین کو جو لوگ امپاور کرتے ہیں، جو فیملیز امپاور کرتی ہیں، ان کا سٹیٹس آہستہ آہستہ بدل جاتا ہے۔ پہلی ایک نسل میں نہ ہو، دوسری نسل میں، تیسری نسل میں جا کے امپیکٹ آتا ہے۔ نپولین نے جیسے کہا تھا، بڑا ایک وہ فیمس کوٹ ہے نپولین کے نام سے ایسوسیٹڈ، کہ تم مجھے پڑھی لکھی اور سکسیزفل مائیں دو، میں تمہیں ایک پڑھی لکھی اور سکسیزفل قوم دوں گا۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم بھی اس ضرورت کو پرسنل کیپیسٹی میں اور انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم اس بات کو سمجھیں، اور آپ سے جڑی ہوئی جتنی بھی خواتین ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ ان کو کانفیڈنس دیں۔ ایک جملہ جو اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عورت کا زیور اس کا پردہ ہے۔ پردہ بے شک ضروری ہے، لیکن عورت کا اصل زیور اور اصل اس کے جو ایسٹس ہیں وہ اس کی تعلیم ہے، اس کے سکلز ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کا کانفیڈنس ہے۔ آپ اپنی خواتین کو کم از کم اس کیپیبل اتنا ضرور کریں کہ اگر آپ سر پہ نہیں رہتے، لیٹس سے آپ کی بیوی ہے اور آپ کے بچے ہیں، تو ظاہر ہے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، کبھی آپ سر پہ نہیں بھی موجود اگر خدا نخواستہ، تو کم از کم وہ خواتین اتنی کیپیبل ہوں کہ آپ کی غیر موجودگی میں ان کو کسی کے اوپر ڈپینڈنس نہ ہو، ان کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو یا آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی خواتین کو پوری طرح سے سپورٹ کریں، ان کو کیپیبل بنائیں، ان کو اکنامک اور فائنینشیل انڈیپینڈنس دیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، خواتین کو ایجوکیٹ کرنے کی یا خواتین کو حقوق دینے کی یا ان کو امپاور کرنے کی جب بھی کوئی بات ہوگی، تو میرا نہیں خیال کوئی بھی ریشنل آدمی یا کوئی بھی لاجیکل آدمی، چاہے وہ رائٹ ونگ کا ہے یا لیفٹ ونگ کا ہے، وہ اس سے ڈس ایگری کرے گا۔ ظاہر ہے خواتین کو حقوق اور اس کو ہر کوئی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے، لیکن پرابلم کہاں کریٹ ہوتی ہے جب نیریٹو کو صحیح طریقے سے ایکسپریس نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل، ایک جو سلوگن جہاں سے زیادہ مین کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی وہ تھا میرا جسم میری مرضی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ونگ والے تو اس کو ظاہر ہے کنڈیم کرتے ہی ہیں، لیکن اس میں زیادہ قصور لیفٹ ونگ والوں کا ہے، جنہوں نے نعرہ انٹروڈیوس کرایا وہ ہی اس نعرے کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں پائے، اور بڑا غلط اس کا ایک تاثر پیش کیا گیا جس کے سوللی وہ خود ذمہ دار ہیں۔ اب
بہت کم لوگوں کو اس بات کا شاید آئیڈیا ہوگا کہ عورت مارچ جب بھی ہوتی ہے تو اس کا ایک آفیشیل مینیفیسٹو نکلتا ہے. ہر سال ایک اس کا ایک آفیشیل مینیفیسٹو ہوتا ہے جو کہ ویب سائٹ پہ بھی ڈالا جاتا ہے اور پرنٹڈ فارم میں بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ اس مینیفیسٹو کو کبھی پڑھیں تو بڑی ریزنیبل اور بڑی مناسب قسم کی اس کے اندر ڈیمانڈز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل خواتین کے ایجوکیشن کے حوالے سے, خواتین کی ورک پلیس پہ ہراسمنٹ کے حوالے سے, خواتین کو جائیداد میں حصہ دینے کے حوالے سے, خواتین کے لیے علیحدہ کورٹس بنا کے جہاں پہ جلدی اور تیز تر ان کو انصاف فراہم کیا جا سکے, اس حوالے سے. تو بڑی ریزنیبل ڈیمانڈز ہوتی ہیں جن سے کوئی بھی شخص ڈس ایگری نہیں کرے گا. اور بلکہ اس دفعہ کا مینیفیسٹو جو 2024 کا جو مینیفیسٹو ہے آج کی عورت مارچ کا, آج صبح جب میں نے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا ریویو کیا تو اس کے اندر 7-8 ڈیمانڈس تھیں جو کہ انتہائی لاجیکل اور انتہائی ریزنیبل تھیں, اور آلموسٹ یہی تھیں ود سم ایڈ اپس. اور ایڈ اپس کیا تھے؟ فار ایگزامپل سیکنڈ نمبر جو اس میں کلاز تھا وہ تھا غزہ اور فلسطین میں خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے حوالے سے, کہ اس پہ بھی گورنمنٹ ایکشن لے اور ہمارے جو حلقے ہیں جن کے پاس طاقت ہے وہ اس چیز کو بڑا سیریسلی لیں. تو بڑی ایک ریزنیبل ڈیمانڈ ہے. بٹ پرابلم کہاں سٹارٹ ہوتا ہے؟ پرابلم یہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ یہاں تک تو بڑا صحیح ہے, لیکن جب اس کو ایکسپریس کیا جا رہا ہوتا ہے آن گراؤنڈ, آن پیپر تو بڑی اچھی ہو گئی بات, آن گراؤنڈ چیزیں بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. جب عورت مارچ نکلتی ہے تو اس کے اندر کچھ ایسے سلوگنز ہوتے ہیں, کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, کچھ ایسی تقاریر ہوتی ہیں جو کہ دراصل پورے مینیفیسٹو کو ہائی جیک کر لیتے ہیں. اور میں اپنے لیفٹ ونگ کے دوستوں سے اکثر یہ بات جب ہوتی ہے میری, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اصل قصوروار آپ لوگ ہیں جو پورے طریقے سے بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے اور بات وہ حلوہ بن جاتا ہے لاہور کے واقعے والا, لبرٹی مارکیٹ والا. تو اس میں میرے خیال میں دونوں ہمارے جو حلقہ ہیں, رائٹ ونگ بھی اور لیفٹ ونگ, دونوں ذمہ دار ہیں. دونوں کو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ اور چیزوں کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. بٹ اگین دا پرابلم از ہمارے ہاں شدید قسم کی انتہا پسندی ہے. جو ہمارے رائٹ ونگ مذہبی شدت پسند ہیں وہ ایک ایکسٹریم اینڈ پہ ہیں, جبکہ ہمارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہ بھی ایک انتہائی ایک لیفٹ ونگ کے شدت پسند لوگ ہیں, اور میں انہیں بھی شدت پسند ہی کہوں گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اب جیسے آج بھی عورت مارچ ہے اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے, تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں جس سے وہ لوگ خود بھی انکار نہیں کریں گے کہ جو ایسی نامناسب باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پورا آپ کا کاز, پورا آپ کا مینیفیسٹو ہائی جیک ہو جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی کہ ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے چیزیں ایکسپریس کی جائیں, اور اپنے موقف کو صحیح سمجھ لینا اور اس پہ ڈٹ جانا, یہ سب سے بڑی خطرناک بات ہے. دوسرے کو سپیس دینی چاہیے, اور سب سے زیادہ کمی ہمارے معاشرے میں اسی چیز کی ہے. اور آخر میں وومنس ڈے کے حوالے سے ساحر لدھیانی صاحب کی ایک بڑی خوبصورت نظم. اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی, خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی, ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے, بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی, جبینوں پہ نور مسرت نہ کھلتا, نگاہوں میں شان مروت نہ ہوتی, گھٹاؤں کی آمد کو ساون ترستے, فضاؤں میں بہکی بغاوت نہ ہوتی, فقیروں کو عرفان ہستی نہ ملتا, عطا زاہدوں کو عبادت نہ ہوتی, مسافر صدا منزلوں پر بھٹکتے, سفینوں کو ساحل کی قربت نہ ہوتی, ہر ایک پھول کا رنگ پھیکا سا رہتا, نسیم بہاراں میں نگہت نہ ہوتی, خدائی کا انصاف خاموش رہتا, سنا ہے کسی کی شفاعت نہ ہوتی. بہت شکریہ. ہیپی وومنس ڈے ٹو ایوری ون. اللہ حافظ.